بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاہ کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جی افغانستان کے بارے میں. ماسکو میں ایک اہم ترین کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان، چائنا اور رشیا تو موجود تھے ہی، افغانستان کی حکومت کو بھی مدعو کیا گیا تھا اور افغانستان کے علاوہ دیگر 9 ممالک کے نمائندگان اور وفود اس میں شامل تھے. یہ ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، بہت بڑی بیٹھک تھی جب سے افغان طالبان نے افغانستان میں اقتدار حاصل کیا ہے اور اقتدار سنبھالا ہے. امریکہ اس میں نہیں گیا اور امریکہ کے نہ جانے کی وجہ بظاہر تو انہوں نے ایک تکنیکی مسائل بتائے، لیکن وہ تکنیکی مسائل نہیں تھے بلکہ وہ ایسے کسی فورم میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں جس میں اس کے مفادات کے برعکس یا اس کو چیلنج کرنے والے جو ممالک ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوں. اور چونکہ یہ ریجنل پلیئرز کی کانفرنس تھی، اس میں صرف ریجنل پلیئرز تھے، نان ریجنل پلیئر میں صرف امریکہ کو مدعو کیا گیا تھا اور امریکہ نہیں آیا. اس میں بھارت بھی آیا. اس میں کیا فیصلے کیے گئے یہ بھی بتاتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے بھی کچھ اہم ڈیسیجن لیے ہیں. خاص طور پہ بائیڈن انتظامیہ نے، انہوں نے زلمے خلیلزاد کو فارغ کر دیا. بائیڈن انتظامیہ نے طویل عرصے سے وہ افغانستان کے بارے میں خصوصی ایلچی کے طور پہ اہم ترین ذمہ داریاں دے رہے تھے، اور جو کچھ بھی پیس ایگریمنٹ ہوا افغان طالبان کے ساتھ انخلا کے بارے میں وہی اس کے روح رواں تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے معتمد خاص سمجھے جاتے تھے. لیکن بائیڈن انتظامیہ نے زلمے خلیلزاد کو فارغ کر دیا. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن استعفیٰ نہیں، جو ان کو فارغ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ اب آپ اپنی ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہو جائیں. لہٰذا جو ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے وہ انہوں نے کر دی. جو نئے خصوصی نمائندے آئے ہیں افغانستان کے لیے، وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی ٹیم کے ایک اہم رکن ہیں، پہلے سے ان کے ساتھ کام کرتے رہے. انہیں یہ ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور خاص طور پہ جو تھامس ہیں، مسٹر تھامس ویسٹ، انہوں نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، سنبھالی ہیں. یہ نائب صدر جب تھے بائیڈن، ان کی قومی سلامتی کی ٹیم اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے سٹاف میں شامل تھے. درینہ تعلق ہے پریزیڈنٹ بائیڈن سے ان کا. اور بلنکن وزیر خارجہ نے بتایا کہ ویسٹ اب سفارتی کوششوں کی قیادت کریں گے اور وزیر خارجہ اور محکمہ خارجہ کے بیورو آف ساؤتھ اور سینٹرل ایشین افیئرز میں معاون وزیر خارجہ کی مشاورت کے کام سر انجام دیں گے اور دوحہ میں افغانستان سے متعلق جتنے بھی امور ہوں گے ان کو نمٹائیں گے اور کابل کے لیے امریکی سفارت خانے سے قریبی رابطہ بھی رکھیں گے. اور امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ ویسٹ کی خدمات جو ہیں وہ ایمبیسڈر خلیلزاد کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا اور ویسٹ کو بھی انہوں نے کہا کہ اب آئندہ سے یہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اور 2 ماہ سے کم عرصہ قبل، جب ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں امریکی افواج کے انخلا کو، تو زلمے خلیلزاد کو خدا حافظ کہہ دیا گیا ہے. اب جو کچھ ماسکو میں ہوا، تو ماسکو میں یہ ہوا کہ افغانستان سے متعلق چین، پاکستان اور روس اس بڑے اجلاس سے پہلے، بڑی بیٹھک سے پہلے، جس میں 10 ممالک تھے، تینوں ملک جو ہیں، 3 ملک کے نمائندے وہ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، پاکستان، روس اور چائنا، اور انہوں نے پہلے سے اپنی اسٹریٹجی بنائی اور افغانستان کے بارے میں جو تینوں ممالک کی جو اہم ممالک ہیں ان کی جو بیسک تھے منیمم ایجنڈا، اس کو ڈسکس کیا گیا اور اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تینوں ایک پیج پہ تھے. اہم فیصلے ان تینوں ملکوں نے پہلے کر لیے اور اس کے بعد پھر ایک آواز اور ایک ایجنڈے کے ساتھ بحث کو اوپن کیا گیا. اس میں امریکی وزیر خارجہ یا امریکہ کے نمائندے کی عدم شرکت کی وجہ سے کافی کیا کہنا چاہیے، افسوس کا اظہار بھی کیا گیا، ناراضی کا اظہار بھی کیا گیا. لیکن یہ ہوا ہے کہ تینوں ممالک اور اس فورم پہ شامل دیگر ممالک، خاص طور پہ تینوں ملکوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی ہر صورت میں
وہ مدد کریں گے، اور افغان طالبان نئی حکومت کے ساتھ کوآپریشن چلے گی، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی، اور اقتصادی حمایت بھی جاری رہے گی، اور افغان طالبان کی حکومت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو اس میں فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ فی الوقت افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے مزید اچھے فیصلوں کا انتظار کیا جائے گا، اور اچھے فیصلے مزید جو وسیع البنیاد حکومت آہستہ آہستہ قائم ہوگی تو ہی افغانستان کو تسلیم کیا جائے گا، افغانستان کی حکومت کو۔ یہ گفتگو ہوئی، یہ فیصلے ہوئے، لیکن جو یہ تو ہے بظاہر اناؤنس کیے گئے فیصلے، لیکن یہ بات جو حتمی طور پہ میں بتا سکتا ہوں اور اپنے پاکستان کے سورسز سے بھی، وہ یہی تھی کہ ایک بنیادی فیصلہ کہ افغانستان کی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے جو ریجنل پلیئرز ہیں، اور خاص طور پہ چائنا، رشیا، پاکستان، تینوں ملکوں کو اس بات کی اطلاع ہے، انٹیلیجنس اداروں کا آپس میں رابطہ ہے کہ افغانستان میں نئی پراکسی جو ہے نان ریجنل پلیئرز کی، وہ ہے داعش۔ اس کے ذریعے، اس کے شدت پسندوں کے ذریعے پاکستان کو بھی ڈیسٹیبل کیا جائے گا، رشیا کو بھی اور چائنا کو بھی، تینوں کو کوشش کی جائے گی کہ یہی پراکسی یوز کی جائے، اور انہی پراکسیز کے جو انتہا پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ ان ملکوں میں حملہ آور ہوں۔ تو لہٰذا یہ بنیادی وجہ تھی جو آپس میں طے کی گئی کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، اور داعش کو ناکام کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اور یہی چیز افغانستان کے جو نمائندگان تھے، نائب وزیر اعظم، افغانستان کے نائب وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان کو بھی اس بات کا ادراک اور احساس دلانے کی کوشش کی گئی، اور افغان طالبان کے وفد نے بھی یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ داعش کے سے جو خطرات ہیں ہمیں افغانستان کو، تو ان سے ہم بآسن نمٹ سکتے ہیں۔ البتہ ایک اور بات ضرور ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مطالبہ کیا گیا کہ جو منجمد اثاثے ہیں افغانستان کے، وہ بحال کیے جائیں فی الفور، لیکن امریکہ نے یہ مطالبہ ماننے سے فوری طور پہ انکار کر دیا۔ اس بات کا امکان تھا کہ جو 10 ارب ڈالرز موجود ہیں افغانستان کے، افغان حکومت کے، افغان عوام کے، ان کو بحال کر دیا جائے گا، اکاؤنٹس جو فریز کیے گئے ہیں ان کو انفریز کر دیا جائے گا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ابھی امریکہ مزید اس بارے میں ٹائم لینا چاہتا ہے، اور کچھ مزید دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنی سخت ہے۔ اب آتے ہیں جی، پاکستان نے بھی ایک اور بھی کام کیا جی۔ پاکستان نے پاک افغان سرحد کچھ دیر کے لیے کھولی ہے، کافی عرصے سے بند تھی، اس کو کھولا گیا، تجارت کے لیے بھی اور عام آدمیوں کے لیے بھی۔ 1 گھنٹے کے لیے باب دوستی گیٹ جو ہے اس کو کھولا گیا، اور جو وہاں پہ پریشر تھا لوگوں کا اور تجارتی سامان کا، اس کو ریلیز کیا گیا۔ جبکہ ایک اور کام بھی کیا گیا ہے، پاکستان نے اپنی افغان ٹرانزٹ روٹ کے لیے ایئر سپیس، یعنی کہ باہر سے جو تجارتی سامان آتا ہے افغانستان، اس کو بھی اجازت دے دی گئی، اور یہاں سے کنٹینرز کے ذریعے افغانستان بھیجنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ پاکستان نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، ایک کیا کہنا چاہیے گڈ ول کے طور پہ، تاکہ معاملات آگے بڑھیں اور کوئی کرائسس پیدا نہ ہو۔ اب آتے ہیں جی انڈیا کی طرف۔ انڈیا اب اس میں تو دال نہیں گلی انڈیا کی، ظاہر ہے پورے 10 ملکوں کا یہ اجتماع تھا، اس میں صرف انڈیا جو ہے وہ آئسولیشن میں تھا، تنہائی کا شکار تھا۔ باقی 9 ملک جو ہیں، چائنا، رشیا، پاکستان کے علاوہ باقی ملک بھی اس ہم آواز تھے ان تینوں بڑے پلیئرز کے ساتھ، لیکن انڈیا کی وہاں پہ کوئی دال نہیں گلی۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ انڈیا نے افغانستان سے متعلق جی کانفرنس بلا لی ہے، اور افغانستان سے متعلق جو کانفرنس بلائی ہے اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی پاکستان بھی شریک ہوں، اور دی گئی ہے جی ڈاکٹر معید
ڈاکٹر معید کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس آئندہ ماہ ہونے والی افغانستان سے متعلق کانفرنس میں شریک ہوں۔ بھارتی نیوز ایجنسی نے بھی، بھارتی اخبارات نے بھی، میڈیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان، ایران، چین، روس، تاجکستان، ازبکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں ان کو دعوت نامہ ارسال کیا گیا ہے، اور امریکہ، جرمنی، فرانس اور یورپی یونین کے بھی بعض ممالک کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ماسکو کے مقابلے میں امریکہ نے اس کو کہا ہے، ورنہ تو انڈیا کا افغانستان کے بارے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ ہمسایہ ملک ہے نہ کچھ اور ہے، اور اس لیے امریکہ کے کہنے پہ وہ اس کانفرنس کا اہتمام کر رہا ہے، اور اس لیے تمام ممالک کو وہ انوائٹ بھی کر رہا ہے، اور اس میں پاکستان کی شرکت تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اب تک اور جو حالات و واقعات ہیں، بہت مشکل ہے کہ پاکستان اس کانفرنس میں شریک ہو، کیونکہ اب تک جتنے بھی اہم ایونٹس آئے، اہم واقعے آئے، تو پاکستان کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ جب تک کشمیر کے معاملے میں 5 اگست کے اقدامات کو واپس نہیں لیا جائے گا، انڈیا سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، لیکن ایک طرف تو یہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان سے متعلق کانفرنس کال کر رہا ہے، دوسری جانب اس نے خاص طور پہ انخلا کے بعد کیا ہوا ہے، ہندوستان میں زیر تعلیم جتنے بھی افغان طلبہ تھے ان کو ویزے ہی نہیں جاری کر رہا انڈیا، اور سینکڑوں طلبہ کا جو تعلیمی مستقبل ہے وہ پڑ گیا ہے خطرے میں۔ جو اطلاعات ہیں، ہندوستان کے ICCR اسکالرشپ پروگرام کے تحت ہی افغانستان سے افغان شہریوں کو دیا جاتا، تعلیم کے لیے اسکالرشپ بھی دیے جاتے تھے، اور ظاہر ہے ویزے تو دینے ہی ہوتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب وہاں پہ افغان طلبہ جو ہیں وہ خاص طور پہ اس پہ سراپا احتجاج ہیں کہ اکثریت ایسے طلبہ کی ہو گئی ہے جو 2020 اور 2021 کے اسکالرشپ پروگرام کے لیے منتخب ہوئے تھے، لیکن ایک طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھارت انہیں ویزا نہیں دے رہا، اور بھارت کی طرف سے مکمل خاموشی ہے، اور مختلف اسٹوڈنٹس اس بارے میں وہ آ رہے ہیں، متاثرہ طالبہ جو ہیں وہ میدان عمل میں آتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس تو ایسے ہیں جنہوں نے 2 سیمسٹر بھی مکمل کر لیے، 2 سیمسٹر مکمل کیے ہوئے ہیں، لیکن فردر ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا اور نہ ہی اسکالرشپ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ وزارت ہائر ایجوکیشن افغانستان کے ترجمان ہیں مسٹر تقی، وہ کہتے ہیں کہ افغان طلبہ کو بیرون ملک جانے سے نہیں روکا، اور طلبہ کو مطلوبہ سہولیات فراہم کرنا میزبان ملک کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی افغانستان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، افغان حکومت کی طرف سے انڈیا اگر ویزے دے گا تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو نہیں روکا جائے گا افغانستان جانے سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی وہ منافقت اور دوہری پالیسی ہے کہ ایک طرف آپ افغانستان کے بارے میں زبانی جمع خرچ بہت کرتے ہیں، اور دوسری جانب عملاً کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایون عام افغان طلبہ کے آپ نے ویزے تک روک لیے، کیونکہ ویزے دیں گے تو اسکالرشپ بھی دینا پڑے گا، اسکالرشپ دیں گے تو تعلیم حاصل کریں گے، تو اب ان کو اتنا اعتبار نہیں ہے، پہلے اپنے سیاسی معاملات حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تضادات ہیں، جبکہ پاکستان، چائنا، رشیا، ایران وہ بالکل بے دریغ افغانستان کی افغان عوام کی مدد کر رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں مدد کے لیے اپنے فضائی راستے بھی کھول دیے ہیں تاکہ افغانستان میں کوئی انسانی المیہ جنم نہ لے، خوراک، ادویات اور بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ان تک پہنچتی رہیں۔ یہ تھی صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔